اگر وہ ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ تمہیں ہاتھ لگا دے تو کیا واقعی یہ لڑکی فضل ابن سہل کی بیٹی ہے؟ ہاں۔ تو بتایا کیوں نہیں؟ کیا چاہتا؟ کیا کہوں؟ یہی کہ فضل ابن سہل کی بیٹی ہے۔ اب پتہ چلا کہ اس کی شجاعت اور ہمت کا سرچشمہ کہاں ہے۔ حکومت کے سپاہی۔ آخر کیوں؟ سپاہی کہتے ہیں کہ ہم علی کے ماننے والوں میں سے ہیں، ہمیں چھوڑ دو تاکہ ہم چلے جائیں۔ اب ہمیں جدا ہو جانا چاہیے۔ جدا ہو جانا چاہیے؟ یہ لوگ مدد کے محتاج ہیں، انہیں مدینہ پہنچانا چاہیے۔ یا ابن رسول اللہ ہمارے ساتھ دیں گے؟ یقیناً۔ بسم اللہ۔ جلدی چلو چلو، جلدی آؤ۔ جلدی کیوں کر رہے ہو؟ چلو جلدی کرو۔ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ وعلیکم السلام۔ مجھے اس شخص سے شکایت ہے، اس نے مجھ سے قرض لیا تھا گندم، اب واپس نہیں دے رہا ہے۔ دوں گا، اللہ کی قسم دوں گا۔ قسم نہ کھا، قسم وہاں جائز ہے جہاں کوئی دلیل نہ ہو۔ اے مدینے والو، میرا نام سعید ابن سالم ہے، آج سے میں مدینے کا گورنر ہوں۔ کیا مسئلہ؟ میرے خیال میں یہ علی کے ماننے والوں کی تلاش میں ہے۔ تم یہیں رہو اور میرا انتظار کرو۔ کیا؟ میں قاصد ہوں، پیغام لے کر جا رہا ہوں۔ مجھے یہاں کوئی نہیں پہچانتا، اور اگر کسی نے تمہیں پہچان لیا تو ممکن ہے کوئی مصیبت کھڑی ہو جائے۔ اچھی طرح سمجھ لو کیا کہہ رہا ہوں۔ السلام علیکم، کچھ عرض کرنا ہے۔ اچھا تو بولو۔ ایک اہم پیغام ہے۔ اہم پیغام کس کا؟ عرض کروں گا مگر تنہائی میں، شہر کے حالات سے متعلق ہے۔ تم لوگ جاؤ اور میرا انتظار کرو۔ بولو کیا ہو گیا شہر میں؟ شہر کا تو کچھ پتا نہیں، البتہ فضل ابن سہل
की तरफ से तुम्हारे लिए खत है। फजल इब्न सहल। तुम्हें फजल इब्न सहल का याद में होना चाहिए जो इस कदर मनफी और खतरनाक खत तुम्हारे सुपुर्द किया। हाँ, लेकिन तुम बेफिक्र रहो, वो मेरे बहुत करीब हैं। जिन दो आदमियों से मैं बात कर रहा था उनको देखा? हाँ। उनका चेहरा ज़हन में है? नहीं, अच्छी तरह नहीं देखा। मेरे साथ आओ। देखो, वहां बैठे हुए हैं। ये फजल इब्न सहल को कत्ल करने के लिए मुकर्रर किए गए हैं। कत्ल करने के लिए? अब जाओ और मेरा सलाम फजल इब्न सहल तक पहुंचा देना और कहना कि मैं अपने आप को तुम्हारा एहसानमंद समझता हूं और तुम्हारी हर तरह की खिदमत करने को तैयार हूं। सोचे समझे मेरी मछलियों को अजियत दे रहे हो। मेरे पास वक्त नहीं, लेकिन अगर कोई नीचे से तुम्हें तकलीफ पहुंचाए जैसे तुमने पहुंचाई है, अपनी तमाम मसरूफियात के बावजूद एक बार से इन मछलियों के साथ था, एक बार से। देखो क्या कर दिया। तुमने नहीं देखा कि मैं मछलियों का कितना ख्याल रखता था, और तुमने किस कदर बेरहमी से अपने पागलपन से इन्हें नीचे से मार दिया। अल्लाह की कसम, इसी तरह से तुम्हारी भी जिंदगी का खात्मा कर दूंगा ताकि आइंदा कोई भी निगहबान 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 अमीर मोमिन निगहबान मैं नहीं चाहता था। निगहबान मछली, इसे ले जाओ और ले जाकर कैद खाने में डाल दो। सरदार अमीर मोमिन, ले जाओ। माफ कर दो सरदार, माफ कर दो। अल्लाह की कसम नहीं कि तुम्हारी मछली। अल्लाह की कसम, दिल चाहता है कि तुम्हारी हिमाकतों से मेरी जान छूट जाए और मैं मगज से खाली सर को तन से जुदा कर दूं। लेकिन बेहतर है कि मैं सब्र करूं, शायद बाद में मुझे शर्मिंदा होना पड़े। मेरी माँ कहती है कि गुस्से की हालत में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। चलो ठीक है, देखते हैं कि कल क्या करना चाहिए। अगर इसी तरह पैदा गुस्से में होता तो हुक्म दे देता कि तुम्हारा सर तन से जुदा कर दिया जाए, मगर सबसे बड़ा तो खुदा है। क्या ऐसा नहीं है? इसमें कोई शक नहीं कि लुकमान की हिकमत और अरस्तु का फलसफा दोनों अमीरुल मोमिनीन में पाए जाते हैं, और इस कुर्राए अर्ज का कोई भी बादशाह इल्म और हिकमत में अमीर के पाए तक नहीं पहुंच सका है।
جانتا ہوں مگر میری دانشمندی اور کسی کی حماقت کی بحث کو چھوڑو، امور خلافت کی بات کرو۔ کیا بات ہے؟ کیا چاہتے ہو؟ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ بولو۔ ہاں اب بولو میرے تدبر ارشاد کی تمہیں کیا ضرورت آن پڑی؟ میرے آقا، میں نے آپ کے حکم کے مطابق سرداروں سے مشورہ کیا ہے اور انہوں نے فضل ابن سہل کی زندگی کا خاتمہ کرنے کے لیے 2 باقوت و باحوصلہ افراد کی نشاندہی کی ہے، اور وہ دونوں افراد یہاں موجود ہیں۔ اگر آپ حکم دیں تو ان دونوں افراد کو حاضر کروں تاکہ وہ آپ کے پاؤں کا بوسہ لیں، پھر آپ خود ان کا مشاہدہ کریں۔ اگر آپ نے تائید کر دی تو وہ فوراً اپنے سفر پر خراسان کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ حاضر کریں ان دونوں کو۔ کیا تم نے ان سے کہا تھا اگر یہ کامیاب ہو گئے تو انہیں انعام ملے گا؟ ہاں میرے سردار، اگر انہوں نے اپنی ذمہ داری کو اچھی طرح ادا کیا تو اس کے صلے میں ہر ایک کو 1,000 سونے کے سکے انعام میں ملیں گے، اور میں بندہ نوازی کا ثبوت دیتے ہوئے دارالخلافہ کی 1 کا نسبت اور ہدیہ دوں گا۔ ٹھیک ہے؟ واقعاً اللہ امیر کا بلند سایہ ہم پر قائم رکھے۔ یہ تمہاری خدمت کا صلہ ہے، امید ہے کامیاب رہو گے۔ البتہ اگر سستی یا خیانت کی یا نااہلی کی بنا پر شکست کھائی تو حکم دوں گا کہ تمہاری عورتوں اور بچوں کو کنیزی اور غلامی میں لے لیا جائے۔ ہاں، اور کیا خبر ہے فضل؟ ہماری جانیں آپ پر قربان میرے سردار، میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے 5000 جنگجو سپاہیوں کا لشکر آپ کی حفاظت کے لیے بغداد کے سرحدی علاقوں میں تعینات کر دیا ہے، اور ان سپاہیوں کے ساتھ 20,000 کی فوج بھی خراسان کی طرف کوچ کرنے کے لیے ہم وقت تیار ہے۔ علی ابن عیسیٰ ابن موہان کو ان تمام امور کی نگرانی پر مامور کیا ہے۔ علی ابن عیسیٰ ابن موہان؟ کیا یہ نام میری نظروں سے گزرا ہے؟ عیسیٰ ابن موہان کیا یہ حاکم خراسان کے دور میں نہیں تھا؟ اگر آپ کو یاد ہو تو یہ آپ کے والد بزرگوار کے قریبی ساتھیوں میں سے تھا۔ میں ان تمام لوگوں کو اچھی طرح پہچانتا ہوں اور ان کی عادتوں طور طریقوں سے اچھی طرح واقف ہوں۔ آپ کو خدا لمبی عمر عطا کرے میرے سردار۔ کیا تم چاہتے ہو کہ میں اسے ہی خراسان کے لیے روانہ کر دوں؟ نہیں، ہرگز نہیں میرے سردار، آپ کا ہر حکم آخری حکم ہے۔ میرے اندر اتنا حوصلہ نہیں کہ میں آپ کی اجازت کے بغیر حکومت کے معاملات میں کسی قسم کی بھی کوئی مداخلت کروں۔ عزت و ذلت تو آپ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ ٹھیک ہے، انہیں ہمارے سامنے حاضر کرو تاکہ ہم خراسان کی حکومت کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کر سکیں۔ سلام امیر المومنین محمد امین، ہماری جانیں آپ پر قربان۔ تمہارے خیال میں کیا خراسان کو ہماری اطاعت پر مجبور کر سکتے ہو؟ اس طرح کی خدمت آپ کے والد بزرگوار کے دور میں انجام دے چکا ہو۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اب میں جا کر کچھ دن آرام کرنا چاہتا ہوں۔ ابن روی،
خراسان سے مامون کی طرف سے قاصد آیا اور امیر کے لیے خط لایا ہے. خراسان سے؟ السلام علیکم. بغداد کب آئے ہو؟ 1 گھنٹہ پہلے. اس خط کے بارے میں کسی سے بات تو نہیں کی؟ نہیں، کسی سے نہیں. خط کا جواب تیار ہونے تک کچھ آرام کر لو. اس کی اچھی طرح سے خدمت کرو. مجھے رہا کر دو، میں قاصد ہوں، چھوڑ دو مجھے. شور نہ کرو. مجھے چھوڑ دو، میں قاصد ہوں. چھوڑ دو اسے. مر گیا؟ نہیں، ابھی بھی سانس لے رہا ہے. تم نے کہا تھا نا کہ میں قاصد ہوں، صحیح سنا ہے نا؟ ہاں میں قاصد ہوں اور خلیفہ کے لیے پیغام لایا ہوں. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ قاصد کو قید خانے میں ڈال دیا جائے؟ اچھا یہ بتاؤ، تمہارا کیا جرم تھا؟ کچھ نہیں، نیزہ مارا تھا اور کان والی مچھلی جو خلیفہ کی پسندیدہ تھی وہ مر گئی. اس سے غصہ آ گیا اور نوبت یہاں تک پہنچی. کان والی مچھلی؟ ہاں. کان والی مچھلی؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں